فضیلت الشیخ معروف سلفی کو دعوتی پروگرام میں کچھ بیان رکھنے کے لیے گزارش کرتا ہوں. وہ ہمارے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری ہیں, آپ ان کو سنیں. لمبا ہو جائے گا, اور دکھائی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. رواه الامام ابو داود والترمذی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ کی اس بڑی سی جامع مسجد میں پہنچ کر آپ سے ملاقات کا شرف بخشا اور ساتھ ساتھ کچھ باتیں کہنے کا موقع بھی فراہم کیا. مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ سارے افراد جنہوں نے اپنے تمام کاج کو مشغولیات کو چھوڑ کر اس جماعتی پروگرام میں شرکت کر کے اپنے دین و دنیا کو سنوارنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ملنے بیٹھنے سننے سنانے کو قبولیت بخشے اور اس کے بہتر اور خاطر خواہ نتائج برآمد کریں. آمین. مجھے جس عنوان کے تحت کچھ بات کرنی ہے وہ عنوان بدلایا گیا اصلاح معاشرہ میں ائمہ کا کردار یا اماموں کا کردار. کوشش کروں گا کہ اردو اور ہندی بالکل آسان زبان میں بولی جائے
اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھی جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام کیا ہوتے ہیں؟ امام اور مؤذن وقت ہو جانے پر مؤذن اذان کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑیے اور مسجد میں تشریف لائیے۔ جب آدمی مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور نماز کا متعینہ اور مقررہ وقت ہو جاتا ہے، امام مصلی پہ کھڑا ہوتا اور مؤذن اقامت کہہ کر پھر ان لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرتا ہے جو مسجد میں آ کے سنتوں سے فراغت کے بعد بیٹھے ہوئے ہوا کرتے ہیں کہ اب نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امام صفوں کی درستگی کا خیال کرتا ہے۔ نماز پڑھانا ہوتی ہے قبلہ رخ، لیکن نماز پڑھانے سے پہلے امام مقتدیوں کو دیکھتا ہے، اس کے کندھوں کو دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کو دیکھتا ہے، اس کی صف کی درستگی کا خیال کرتا ہے، اور جب سب درست ہو جاتی ہے پھر امام قبلہ کی طرف رخ کرتا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کر دیتا ہے۔ امام گویا آپ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہوتے ہیں ان کا لیڈر ہوتا ہے۔ تمام لوگوں سے کہا تم خاموش رہو، میں تمہاری ترجمانی اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ پھر امام نماز شروع کرتا، نماز مکمل کرتا ہے، اس کے بعد سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ پھر امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام پھر اپنا رخ مقتدی کی طرف کرے۔ مقصد مقتدیوں کے حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ نماز کے شروع سے پہلے نماز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد کس نمازی پر نماز کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کا مشاہدہ معائنہ کرنے کے لیے پھر امام مقتدی کی طرف رخ کرتا ہے، جسے آپ ہر نماز کے بعد مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ امام نماز پڑھاتے ہیں۔ اگر نماز پڑھانے کے دوران کسی قسم کی بھول ہوتی ہے تو جو مقتدی ہوتے ہیں، وہ چاہے صدر ہو، سیکریٹری ہو، مسجد کے متولی ہو، خزانچی ہو، کوئی بڑا سربراہ سردار ہو، وہ نماز میں امام کو جب ٹوکتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوگا کہ غلطی سے پاک اللہ ہے، امام صاحب آپ سے بھول ہو رہی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن لفظ سبحان اللہ کے ذریعے سے امام یہ بتا دیتا ہے، امام کو یہ خبر دے دیا جاتا ہے مقتدی کی جانب سے کہ آپ سے بھول ہو رہی ہے، درست کر لیجیے۔ کھڑا ہونا تھا بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، تشہد میں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے، بغیر ادا کسی انداز کی جب کوئی بھول ہوتی ہے تو اس بھول کو بتانے کے لیے مقتدی بڑا اچھا حساب لگاتا ہے، چلا کر ڈانٹ کر ڈپٹ کر امام سے نہیں کہتا کہ نماز میں آپ سے بھول ہوئی ہے درست کیجیے، کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ٹوکنے والا کہتا ہے سبحان اللہ، غلطیوں سے پاک تو اللہ ہے۔ یہ ہے اگر جسے آپ نے امام مانا ہے، جسے سربراہ تسلیم کیا ہے، جسے حاکم مان لیا، جسے چودھری اور سردار تصور کر لیا، وہ بھی انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے بھول ہو جاتی ہے تو ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کو ٹوکنے کے لیے وہ طریقہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو سکھلایا اور بتلایا ہے۔ اور اگر عورتیں نماز میں ہوں، عورت خبردار کرنا چاہے تو تالی پیٹے گی، وہ آواز نہیں لگائی، سبحان اللہ وہ زور سے نہیں کہے گی، بلکہ اپنے ہاتھ میں تالی پیٹے گی، جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کی طرف سے میں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سے بھول ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا امام اور مقتدی کا رشتہ کیا ہوگا۔ مقتدی چاہے جتنا بڑا ہوگا، جسے آپ نے امام بنا لیا، وہ چاہے آپ کا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا، پوتا پر پوتا، ناتی اور پر ناتی ہی کیوں نہ ہو، غریب خاندان کا ہو یا کسی اور جگہ کا ہو، جسے آپ نے امام مان لیا، اب اس امام کی امامت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنا ترجمان بنا کے پیش کیا ہے، اپنا نمائندہ بنا کے پیش کیا ہے، تو اس امام کی قدر کرنا ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز، جس انسان کو امام بنا دیا گیا، امام یہ نشہ میں شعور نہ ہو جائے کہ میں پوری قوم کی امامت کرتا ہوں، میں جو چاہوں گا وہی کر سکتا ہوں، نہیں، آپ کو امام بنایا گیا تو امام بننے کی صورت میں ذمہ دار بنایا گیا، آپ کی ذمہ داری آپ کے سر رکھی گئی، آپ کی ذمہ داری سے متعلق یہاں بھی پرسش ہوگی اور مرنے کے بعد بھی آپ سے متعلق سوال کیا جائے گا اور پوچھا بھی جائے گا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ اس روایت کی 5 سند ضعیف ہے، لیکن دوسری سند اس کی صحیح ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ ترجمہ سنیے، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ اے اللہ اماموں کو ہدایت پر رکھ، اور اے اللہ مؤذنوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اس حدیث کے 4 جملے ہیں، 2 جملہ امام سے متعلق ہے اور 2 جملہ مؤذن سے متعلق ہے۔ امام ذمہ دار ہے کس معنی کر کے؟ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے معاشرہ کی تشکیل میں، سماج و سوسائٹی کی سدھار میں امام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ امام کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کی بھی اصلاح کریں گے، آپ کی اولاد کی اصلاح کریں گے، آپ کے باپ دادا کی اصلاح کریں گے، آپ کی ماں بہن اور خاندان کی جتنی عورتیں اور جتنے شامل ہو ان تمام کی اصلاح کریں گے۔ علاقے کا جو امام ہوتا ہے وہ سارے علاقوں کی ذمہ داری لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بعد جو صحیح علم ہوتا اس روشنی میں وہ اس کی اصلاح کریں گے۔ یقیناً اگر امام کی اصلاح کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں اور جس امام نے صالحیت کی بنیاد پر آپ کی اصلاح کی ہو اور کرنے کی کوشش کی ہو، آپ اسے مان لیتے ہیں تو یقیناً آپ بھی سدھریں گے، آپ کا خاندان سدھرے گا، آپ کا محلہ اور علاقہ سدھرے گا، اور اس کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی وہاں تک سدھار ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے۔ ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، شیخ بخاری صاحب سنا رہے تھے کہ ہر انسان نگہبان ہے، نگراں ہے، اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو عموم کے ساتھ عام بات ہے، لیکن بطور خاص امام سے متعلق آ گیا، امام تو خصوصی ذمہ دار ہے، امام آپ کا گارجین ہے، امام آپ کا سردار ہے، امام آپ کا لیڈر ہے، امام آپ کا پیشوا ہے۔ اس امام کی پیشوائی میں، اس کے لیڈرشپ میں، اس کی امامت میں آپ کی زندگی گزرے گی تو امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام صحیح ہو تو مقتدی کو صحیح ڈگر پر چلانے کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ وجہ ہے امام بھی انسان ہوتے ہیں، بھول ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی گمراہ امام کے پیچھے پڑ گئے، داڑھی ٹوپی لگا لیا، مسجع مقطع داڑھی رکھ لی، بہترین لباس زیب تن کر کے آپ کے پاس آ گئے، چکنی چپٹی باتیں بیان کرنا شروع کر دی، آپ ان کی باتوں میں الجھ گئے، ان کی باتوں میں چلے آئے،
وہ صحیح راستہ دکھاتا کہ غلط راستہ دکھاتا ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں ہو۔ کبھی ایسا ہوتا امام کا نظریہ غلط ہوتا، اس کی فکر غلط ہوتی، اس کی سوچ سمجھ غلط ہوتی ہے، نتیجے کے طور پر وہ خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو امام کو رکھنے کے لیے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے امام کو رکھا جائے جو منہج سلف کا عقیدہ رکھتا ہو اور کتاب و سنت کی خالص تعلیمات ان کی رگ و پے میں موجود ہو، جس کے نتیجے میں وہ انسان تعلیمات کی روشنی میں صحیح رہنمائی کر سکے۔ اس لیے حدیث کی آخری جملہ کیا ہے؟ اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو رشد و ہدایت بخش، اے اللہ اماموں کو ہدایت پر رکھ، وغفر للمؤثرین، اور مؤثر سے بھول ہو سکتی ہے، سویا ہوا تھا، دیکھا کہ رات فجر کا ٹائم ہو گیا، وقت سے پہلے اذان دے دیا، یا سوئے رہ گئے، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی جب وقت جا چکا تھا، اس طرح سے بھول ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اے اللہ مؤثروں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ اماموں کو ہدایت پر رکھ۔ امام کو ہدایت پر رکھنے کی دعا کی دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دعا دی ہے۔ اگر گمراہ امام ہوگا سارے مقتدی گمراہ ہو جائیں گے، علاقہ در علاقہ گمراہی سے دوچار ہو جائیں گے، اور اگر امام ہدایت یافتہ ہوں گے، صحیح ڈگر پر صحیح راستے پر ہوں گے، ان کی کوشش ہوگی کہ لوگوں کو صحیح راستے پہ لائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ایسے موجود ہیں۔ تو امام کیا کیا کرتے ہیں؟ اکثر امام خبر ملی کہ بہت سارے امام یہاں موجود ہیں، میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کا بھائی میں بھی ہوں، میں بھی ایک مسجد کا امام ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ کلکتہ کی مرکزی مسجد میں 34 سال 30 اور 34 سال سے میں امامت کر رہا ہوں، ایک لمبی مدت، اور الحمدللہ اس مسجد کے ذریعے سے شہر کلکتہ میں 100-200 نہیں ہزاروں لوگوں نے کتاب و سنت کے دامن کو تھاما ہے اور شرک و بدعت سے توبہ کی ہے۔ ٹیپو سلطان کی شاہی مسجد آپ کے سامنے ہے، کلکتہ الحمدللہ ٹیپو سلطان کی شاہی مسجد 28 سالوں سے ہفتے میں 2 دن میرا درس قرآن ہوتا ہے۔ کسی غیر مسلک کی مسجدوں میں درس دینا بڑی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں نے مصری گنج مسجد اہل حدیث کو اپنا دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا، اور وہاں کے ذریعے سے کلکتہ شہر کے دوسرے مسالک کے مساجد میں درس کا میں نے نظام قائم کیا الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اپنی مسجد کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مساجد میں درس دینا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں کتاب و سنت کی خالص تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے، جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کی دل جوئی بھی کی جاتی، انہیں خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے اپنی مسجد بلایا جاتا، ان کے مسائل سلجھائے جاتے، ان کے سوالوں کا جواب دیا جاتا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اللہ ریا نمود سے بچائے اور شرف قبولیت بخشے، آمین۔ چونکہ ائمہ حضرات میرے سامنے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ امامت کر دینا اور 5 وقت کی نماز پڑھا دینا آپ کا کام ہے، نہیں۔ اس 5 وقت کی نماز کے ذریعے سے آپ قوم کی اصلاح کس طرح کریں گے اور قوم کیسے اصلاح حاصل کریں گے، اس کو ہم 2-4 منٹوں میں یا 2-4 لفظوں میں یا 2-4 جملوں بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں، آپ اسے یاد رکھیں۔ ایک حدیث اب سے بات کر لیجئے، اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، حدیث سب کو معلوم ہے۔ صحابہ کرام جذباتی ہو گئے، اس کو روکنے لگے، دوڑے اس کو روکنے کے لیے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ چھوڑ دو اس کو، دیہاتی ہے، مسجد کے آداب سے ناواقف ہے، مسجد کے کنارے میں پیشاب کرنا اس نے شروع کر دیا۔ مقتدی کے حال کیا ہے اور امام کا حال کیا ہے؟ مقتدی جذباتی ہوئے، صحابہ کرام نے دوڑ کر منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہے، وہ انسان پیشاب کر رہا ہے اور یہ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو، چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ وہ آدمی پیشاب کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ بالٹی میں پانی لاؤ. پانی لایا گیا, آپ نے اس بالٹی کے پانی کو پیشاب پر بہا دیا, یعنی پیشاب کی دھلائی صفائی کرا دی. اتنی سی بات. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, بھائی یہ نماز پڑھنے کی جگہ, ذکر و اذکار کی جگہ, پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. بڑے اچھے انداز میں سمجھا کے چھوڑ دیا. یہ حدیث تو عام طور سے سنتے سناتے ہیں, لیکن اس حدیث نے کیا پیغام دیا ہے, اس پیغام کو یاد رکھیے. سب سے پہلی بات, ایک انجان آدمی اگر مسجد کے آداب کو نہیں جانتا اور وہ مسجد میں بے ادبی کر دیتا, تو سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھائیں, ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, چلا چلی نہ کریں, اسے بے عزت نہ کریں, ورنہ آئندہ وہ انسان مسجد آنا ہی نہیں چاہے گا. کسی جگہ ہم جاتے ہیں جہاں ہمیں دوڑایا جاتا, دھتکارا جاتا, ہمیں تیسری نگاہ سے دیکھا جاتا, ہمیں بھگایا جاتا, اس مسجد ہم جائیں گے. ایک بات. دوسری بات, جب صحابہ کرام اسے منع کرنے لگے, پیشاب سے روکنے لگے کہ رک جاؤ, پیشاب مت کرو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ چھوڑ دو اس کو. نابری دیکھیے گا, کبھی کبھی امام خاموش رہتا ہے اور مقتدی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کر دیتے. جب آپ کو امام کہے کہ رک جاؤ, تو چاہے جتنی جذباتی آپ کیوں نہ ہو, امام کی بات ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. اب وہاں خاموش ہوئیے اور امام کی بات کو سن کر کے جو کام وہ کرتا کرنے دیجیے. اب امام کی ذمہ داری بنے گی. کیا ذمہ داری بنے گی؟ جیسے پیشاب وغیرہ کیا تو کیا پانی لا, اسے ہم دھلوا دیتے ہیں. اگر ایسے کوئی کام نہیں ہے میرے پاس لاؤ, ہم اسے سمجھاتے ہیں. سب آدمی سمجھانے کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی اپنے آپ کے پاس آئے گا, 10-20 آدمی اس کے پاس جھاؤ جھاؤ کرنا شروع کریں گے, وہ ویسے خطرہ محسوس کرے گا, ڈرنا شروع کر دے گا. فرمایا خاموش رہو, چھوڑ دو, سب کو چھوڑ دینا چاہیے. اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امام کے پاس لائے جائے, امام مسجد کے آداب بتلائیں گے, امام صاحب اسے سمجھائیں گے, بجھائیں گے. یہ ہو گیا. جو سب سے اہم پیغام اس میں دیا گیا وہ پیغام صرف دیا, جو کام پانی بہا کر کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جو کام پانی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اس کام کے لیے خون بہانا ضروری نہیں ہے. کیسے؟ آپ چاہتے اگر اس کی ٹھکائی پٹائی کروا دیتے, صحابہ اس کو مارتے پیٹتے, خاندانی عصبیت کی بنیاد پر وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے آتے, پھر مسجد اکھاڑا بن جاتی, لڑائی دنگا فساد شروع ہو جاتا, مریدی تک کی نوبت آ جاتی, کورٹ کچہری کے مسئلے کھڑے ہو جاتے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کہاں چھوڑو اس کو, وہاں خون بہانے کی نوبت نہیں آنے دیا. آپ نے پانی منگایا اور پیشاب کو پانی سے بہا کے ختم کر دیا. یہ امام. اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا ایسا مسئلہ ہو, آپ کی موجودگی میں آپ کے مقتدیوں کی جانب سے کسی مسجد میں نئے آئے ہوئے انسان کے ساتھ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہو, تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنے مقتدیوں کو روکیے, ہم اس کو سمجھاتے ہیں. مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کی بات کو سنے اور امام پر اسے چھوڑ دے. اب امام کس طرح سمجھائیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب آئیے اس طریقے سے نماز آپ نے پڑھنا شروع کیا, نماز کے لیے کھڑے ہیں. نماز میں آپ کو امام صاحب کرنے کیا ہے, سفید درست کر لیجئے, پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے, کندھے سے کندھا ملا لیجئے, کسی کا سینہ آگے نہ ہو, کسی کا سینہ پیچھے نہ ہو, بالکل مل کے تراسو گچ ملائی گئے دیوار کی طرح بن جاؤ. امام اپنے اس لفظ کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا کہ ساری عداوتوں کو بھول جاؤ, ساری دشمنوں کو بالا تاگ رکھ دو, جتنے بھی خلافت آپ کے درمیان خلاف ہو رہا ہے اس کو ختم کرو, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار ہو, بڑے چھوٹے کی تمیز کو ختم کر دو, کالے گورے کے امتیاز کو ختم کر دو, چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ نہ رہے, خاندانی عصبیت نہ رہے, لسانی عصبیت نہ رہے, زبانی تعصب نہ رہے, بلکہ سارا معاملہ اس طرح ہو جائے
کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ یہ ہے نماز کے شروع کرنے سے پہلے امام کی ذمہ داری کہ مقتدیوں کو دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کسی مقتدی نے وضو کیا ہے، اس کے بعد اس کی نگاہ پڑی ہے اور گھٹنے ٹخنے سے نیچے تھوڑا سا ان کا سوکھا پڑا ہوا ہے، ابھی وضو میں بھیگا نہیں ہے، ویل للعقاب، ایسے گھٹنے کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ امام یہ بھی دیکھتا ہے کہ جلدی جلدی آپ نے وضو کر کے آیا، آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، تو کیا کریں گے آپ؟ وضو صحیح کر کے آؤ۔ کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے، اوپر کر کے نماز پڑھو۔ کسی کے ساتھ اور کوئی مسائل ہے، ان مسئلے کا حل امام صاحب بتلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے کیا ہے؟ تراسو، مل مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مل مل کے کھڑا ہونا کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنوں رات میں 5 مرتبہ پریکٹیکل آپ سے کرایا جاتا ہے، نماز سے پہلے یہ بول کے سمجھایا جاتا، بلکہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب میں گھوم بھی لے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صفوں کے درمیان گھومتے بھی تھے، اگر کسی کا سینہ نکلا ہوا ہے گھوسا مار کے اسے پیچھے بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے صفوں کی درستی کی خاص خیال کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ آپ علاقے میں رہتے ہیں، علاقے کو سدھارنا ہے، وہ درس یہاں لیجئے، مل مل کے کس طرح رہنا ہے، ایک امام کے پیچھے کس طرح چلنا ہے، ایک لیڈر کے اشارے پر کس طرح چلنا ہے۔ ایک امام نے آپ کو آواز دیا کھڑے ہو جاؤ تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام نے آواز دیا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ، سب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام کہتا سمی اللہ لمن حمدہ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام پھر کہتا اللہ اکبر، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر امام اللہ اکبر کہتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی امام کے اشارے پر چلنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، رکوع کرنا ہے تو رکوع کر دو، سلام پھیرنا ہے سلام پھیر دو۔ یہ طریقہ سکھلایا گیا نماز میں 5 وقت کہ جس کو آپ نے امام مانا ہے اس کے اشارے کے مطابق چلیے۔ سردار آپ نے محلے کے کسی کو تصور کر لیا، حقیقت میں جو امام ہوتا ہے وہ محلے کا سردار بھی ہوتا ہے۔ اب محلے میں امام کھڑا ہو کر بولے گا، کوئی بچہ ہمارے سامنے کھیلتا ہوا نظر نہ آئے، کوئی عورتیں بے پردہ ہمارے سامنے نہ آئے، کوئی منمانی کرنے والے افراد ہمارے پاس نہ ہو، کوئی ظلم و تعدی کرنے والے افراد نہ ہو، بلکہ سب انسان صحیح انداز سے رہے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارے۔ کیا جس طرح نماز میں آپ نے امام کی بات مان لی اور نماز سلیقے سے ادا کر لیا، اس طرح نماز کے باہر بھی امام کی بات مانیں گے تو معاشرہ سلیقہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے امام اور مقتدی کا آپس میں تال میل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا تال میل ضروری ہے؟ مقتدی کے ذریعے سے امام کا سپورٹ ہو اور امام کے ذریعے سے مقتدی کا سپورٹ ہو۔ کیسے سپورٹ ہوگا؟ یاد رکھیے، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق انما الطاعة بالمعروف، رواه امام بخاری۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں ہے۔ فرما برداری تو بھلی بات ہونے کی ہے۔ امام سے بھول ہوئی ہے، غلط نماز پڑھا رہے ہیں، اب نماز میں ٹوکتے ہیں تو ٹوکنے کا سلیقہ سکھلایا گیا۔ چلا چلی نہیں کر سکتے، بڑائی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو خبردار کر دیے، متنبہ کر دیے۔ امام بھی سنتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے ہمیں صحیح رہنمائی کی ہے، اس مناسبت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کس طریقے سے امام کی بات مانیں اور کس طرح مقتدی امام کو خبردار کریں۔ اگر کسی امام سے بھول ہوئی قرآن پڑھنے، انسان ہے حافظہ کبھی خطا کر جاتا ہے، چلتے چلتے کبھی آدمی رک جاتا ہے تو مقتدی بڑے سلیقے سے انہیں سمجھاتا ہے، کیا کہہ کر جس آیت کا بھول رہے ہیں مقتدی آہستہ سے وہ آیت پڑھ دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے امام کے درجے میں کمی نہیں آتی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ان کو کھانسی آ گئی اور اس کے بعد والی آیت آپ کے ذہن دماغ سے آف ہو جا رہی تھی، پھر آپ نے رکوع کر کے سلام پھیر دیا، فرمایا الیس فیکم ابی بن کعب،
کیا تمہارے درمیان وہی ابن کعب نہیں ہے؟ ایک حافظ قرآن کا یا رسول اللہ میں تو تھا. تو کہا جب بھی بھول ہو جائے تمہیں بتا دینا چاہیے. مطلب کیا ہوگا کہ امام سے بھول ہو سکتی ہے, انہیں بتایا جا سکتا ہے, چاہے تلاوت میں بھول ہو, چاہے ارکان کی ادائیگی بھول ہو, چاہے کچھ بھی ہو. بہرحال بتانا یہ تھا کہ امام صاحب آپ کے لیڈر ہیں, اسے لیڈر کا درجہ دیجیے. اور امام کی ذمہ داری ہے کہ جتنے ان کے مقتدی ہیں وہ ان کے گھر کے بال بچے ہیں. جس طرح اپنے گھر والوں کی نگہبانی کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے کھلانے پلانے کا بندوبست کرنا ضروری ہوتا ہے, اسی انداز سے امام کی ذمہ داری ہے کہ امام اپنے تمام مقتدیوں کو اور شاگرداؤں کو, مقتدی اور مقتدیات کو دینی علوم کے ذریعے سے ان کی دینی تشنگی بجھائے اور ان کے خوراک ان کے لیے میسر اور فراہم کرے کہ بھائی دینداری اگر ہے تو دنیا داری بھی ہے, دینداری بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز غلط پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا, میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, نماز صحیح پڑھیے. اسی طریقے سے آپ کے بارے میں کچھ خبر ہمارے پاس پہنچی ہے, ہم آپ کی اصلاح کریں گے. گھر سے کوئی خبر آئی, باہر سے کوئی شکایت ملی, تو سب کے سامنے سے ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے الگ سے بلائیں گے اور اس کے بعد انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو یاد رکھیے کہ جس میں کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو. کیوں کہا گیا بھائی؟ آپ کے علاقے کے اعتبار سے صاحب امر آپ کا امام ہے, اس لیے امام بھی ایسا ہی انتخاب ہونا چاہیے جو علم والا ہو, جن کے پاس صحیح علم ہو. اور پھر جب آپ نے اسے امام مان لیا ہے تو جب تک وہ امام ہے تب تک ان کی بات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح بات کی رہنمائی کرتے ہو. غلطی ان سے ہوتی ہے, ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. بہرحال میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ امام آپ کا لیڈر ہے, امام جو کہیں گے آپ کو ماننا چاہیے. شرط یہ ہے کہ وہ صحیح کتاب و سنت کے مطابق بات ہو. اور مقتدی کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام جو ہمیں کسی چیز کی رہنمائی کرے تو امام کا ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی بات کو مان لیا جائے, دنیاوی اعتبار سے ان کا ساتھ دیا جائے, اخروی لحاظ سے ان کا ساتھ دیا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سماج کے کچھ لوگ خراب ہو جاتے ہیں, گنڈا کردی اور بدماشی کرنے پر تل جاتے ہیں. امام یہ دیکھتے ہیں کہ پڑتا ہے, اپنے اندر ایک طرف محسوس کرتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں. یہ ہمارے کمیٹی کے بچہ ہے, کمیٹی کے سردار, اور یہ رکنے کا لڑکا ہے, یا فلاں ہے, ڈھگا ہے وغیرہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر وہ اگر ذمہ داروں سے بات کرے, بس سماج میں خرابی پیدا ہو رہی ہے, نکڑ پہ چوراہے میں بچے کھڑے ہو کر کے راستہ روکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بہو بیٹیوں گزرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے, اچھے انسان کی شان میں گستاخیاں ہو جاتی ہیں, تو ان کے گارجین کو بلایا جائے اور گارجین سے کہا جائے آپ کے بچے سے متعلق یہ شکایت ہے. گارجین بھی سمجھیں گے کہ سب کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کیا, بلکہ ہماری خیر خواہی کے پیش نظر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس طرح سے امام مقتدی کے ساتھ برتاؤ کرے اور مقتدی امام کے ساتھ برتاؤ کرے, مقتدی امام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو سماج کے حالات کو سدھارا جا سکتا ہے. امام بڑے ذمہ دار انسان ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح چیزوں کی ترویج و ارشاد کرے اور صحیح راستے پر لوگوں کو چلائے. اماموں کے لیے خوشخبری کی بات یہ سن لیجئے, تنخواہ آپ کی کم ہو سکتی ہے, اللہ آپ کی تنخواہ کو زیادہ کر دے, لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے لیے وہ مقام ملا ہے جس مسلح میں محمد الرسول اللہ کھڑا ہو کر پوری امت کی امامت کی ہے. اس مسلح کا چھوٹا حصہ صحیح آپ کے پاس موجود ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے. چھوٹا بچہ بھی اگر مسلح میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا باپ بھی کان نہیں پکڑ سکتا غلطی ہونے کے نتیجے میں, اس کا دادا نانا اسے غلطی میں ٹوک نہیں سکتا چلا چلی کر کے, بلکہ باپ بھی ٹوکے گا تو سبحان اللہ ہی کہے گا, دادا بھی ٹوکے گا تو سبحان اللہ ہی کہے گا. کیوں کہا کہ اپنے امام کی قدر کیجیے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ اس حقیقت کو سمجھیے, امام کی ذمہ داری کو آپ بھی سمجھیے, مقتدی اپنی ذمہ داری کو لوگ سمجھے, اور دونوں کے تال میل سے علاقے کو سدھارنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ بخاری بنگلہ میں سمجھا دینا چاہیے. سمجھ
سوال ہے کہ مردہ شخص کے ثواب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا جائز ہے؟ مالی صدقہ و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے کسی آدمی کے مر جانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔